محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے معروف صحابی ہیں اور ان کا تعلق قبیلہ طے سے ہے، اور وہ معروف سخی انسان تھا حاتم طائی۔ اس کے بیٹے ہیں اور نام ہے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو چیزوں کی شکایت فرمائی۔ ایک تو میں نے فقر و فاقہ کی شکایت فرمائی، بہت فقر و فاقہ ہے، محتاجی ہے، غربت ہے، اور فرماتے ہیں دوسرا میں نے راستوں کی بدامنی کی شکایت کی کہ علاقوں کے اندر، راستوں کے اندر بڑی بدامنی ہے، امن و امان نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جان محفوظ نہیں ہے، مال محفوظ نہیں ہے، عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جہاں تک تو تعلق ہے فقر و فاقہ کا، اگر تمہاری عمر تھوڑی سی لمبی ہوئی تو تم کسرا ایران، اس کے جو زیورات ہوں گے اور ان کے جو خزانے ہوں گے تم اپنے ہاتھوں میں لیے پھر رہے ہوگے۔ کہتے میں نے بڑی حیرت سے سوچا، ہرمز کسرا ایران، دنیا کی اتنی بڑی طاقت، نام سن کے دنیا لرزنے لگتی ہے، تو ان کے خزانے ہمارے ہاتھوں میں ہوں گے؟ کہتے ہیں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہاں تک تعلق ہے راستوں کی بدامنی کا، تو اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے کہ حیرہ، یہ کوفہ کے قریب ایک علاقہ ہے، وہاں سے ایک اکیلی عورت اپنی جو بھی اس وقت سواری میسر ہوگی، اس سواری پر سوار، ہودج کا لفظ آتا ہے، ہودج کے اندر، اس زمانے کے اندر یہ سواری ہوتی تھی، تو ہودج میں بیٹھ کر ایک عورت اس کوفہ سے چلے گی، اکیلی مکہ آئے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، تو اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا، راستے اتنے پرامن ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں میں نے سوچا پھر قبیلہ طے کے ڈاکو وہ کہاں جائیں گے؟ ان کی تو دہشت، راستے ان کے کنٹرول میں ہیں، کوئی خالی ہاتھ وہاں سے گزر نہیں سکتا۔ لیکن حضور نے فرمایا اگر تم زندہ رہے، تمہاری عمر لمبی ہوئی تو تم یہ دیکھو گے۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں تلاش میں تھا کہ ایسا ہونا ہے، تو کہتے ہیں کہ پھر مجھے پتا چلا کہ واقعتاً ایک عورت آئی اکیلی، اور وہ آئی بھی ہیرا جو علاقہ ہے کوفہ کے قریب، وہاں سے آئی ہے، اور آ کر اس نے اکیلے اللہ کا طواف کیا، گھر کا طواف کیا، بیت اللہ کا، اور خیر و عافیت سے واپس گئی۔ کہتے ہیں میں نے یہ منظر پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ کسرا جو ایران کا حکمران تھا اور ان کے خزانے اور تاج ہمارے ہاتھوں میں آئیں گے، کہتے ہیں اس سفر کے اندر تو میں خود شامل تھا، میں خود شریک تھا۔ اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بے انتہا بدامنی کے زمانے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ 20 میل یا سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کر کے ایک اکیلی عورت اگر کہیں نکلتی ہے تو اتنا امن ہے، راستے اتنے پرامن ہیں، شہر، آبادیاں، علاقے سب اتنے پرامن ہیں کہ وہ عورت خیر و عافیت سے گھر سے نکلتی ہے، سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے، اور طے کر کے اپنا کام کر کے، طواف کر کے، عمرہ کر کے، یا کوئی بھی اور کام کر کے واپس اپنے گھر جاتی ہے، تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اس کی جان بالکل خیر و عافیت سے رہتی ہے۔ یہاں جو سوال ہے وہ سوال یہ ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امن قائم کیسے فرمایا؟ بد امنی ہے، انتہا درجے کی بد امنی ہے، جان مال عزت آبرو گھر بار کچھ بھی محفوظ نہیں ہے، قبائل لڑتے ہیں اور دوران لڑائی جس کا جو چاہا لوٹ لیا، بڑے بڑے وہ ڈاکوؤں کے گروہ ہیں راستوں میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کی جانیں بھی لوٹتے ہیں اور لوگوں کے مال بھی لوٹتے ہیں، اور بسا اوقات عزت و آبرو سے بھی وہ کھیلتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سب ختم ہوا، اس درجے امن قائم ہوا، اکیلی عورت نکلتی ہے، دن کا سفر بھی چل رہا ہے، رات کا سفر بھی چل رہا ہے، اور سفر بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ کسی محفوظ گاڑی کے اندر ہے، کھلی سواری میں وہ آ رہی ہے، اور وہ دنوں کو بھی سفر کر رہی ہے اور راتوں کو بھی سفر کر رہی ہے، اور وہ بستیوں کے اندر سے بھی گزر رہی ہے، اور وہ ویرانوں اور جنگلات کے اندر سے بھی گزر رہی ہے۔ یہ سب کچھ طے کر کے وہ آتی ہے، اسے کہیں پر کوئی خوف نہیں ہوتا، اس کی جان محفوظ، اس کی سواری محفوظ، اس کی عزت و آبرو محفوظ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر پر امن معاشرہ کیسے قائم فرمایا؟ اصل سوال یہ ہے۔ اور آج ہماری سب سے بڑی ضرورت بھی یہ ہے، بد امنی اور بے انتہا بد امنی۔ اور یہاں بد امنی کا یہ عالم ہے کہ چھوٹا موٹا اگر بھی کوئی ڈاکو ہے تو وہ بھی حکومتوں کو چیلنج کرتا ہے، وہ حکومتوں کو اعلانیہ چیلنج کرتا ہے کہ دیکھو میں ہوں، کیا کر لو گے تم میرا؟ تو اس درجے جو بد امنی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد امنی کو امن میں کیسے تبدیل فرمایا، کیسے امن قائم فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سمجھنے کی بات یہ ہے تاکہ ہم بھی ان چیزوں کو اپنائیں، ان اصولوں کو، ان قانون اور ان ضوابط کو اپنائیں، اور ان شرائط اور ان بنیادوں کو اپنائیں، تاکہ ہمارے معاشرے بھی محفوظ ہوں، تاکہ ہمارے بچے بھی محفوظ ہوں، تاکہ ہماری خواتین بھی محفوظ ہوں۔ تو یاد رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بنیادوں پر قائم فرمایا، کام فرمایا، 3 بنیادیں قائم فرمائیں، اور ان بنیادوں کے اوپر پھر یہ معاشرہ اور پرامن معاشرہ اور پرسکون معاشرہ اور محفوظ معاشرہ وجود میں آیا۔ 3 بنیادیں ہیں اس کی، پرامن معاشرے کی۔ یہ میں اسلامی معاشرے کی بات کر رہا ہوں، غیر اسلامی معاشرہ ابھی اس میں شامل نہیں ہے۔ ایک اسلامی معاشرہ پرامن بن سکے، محفوظ ہو، جان مال عزت آبرو گھر بار محفوظ ہو، سب سے پہلی جو بنیاد ہے وہ اعتقادی اور عقیدے کی بنیاد ہے۔ پہلی بنیاد عقیدے کی اور اعتقادی بنیاد ہے، اور وہ کیا کہ ہر مسلمان کی تربیت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر کہ دیکھو بھائی، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو، اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے اور اللہ کو سب کچھ پتہ ہے۔ یہ پہلی بنیاد تھی، اور اس کے ساتھ اسی بنیاد کا اس سے بھی اگلا حصہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ آج اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر سب کچھ دیکھ رہے ہیں، بلکہ کل قیامت والے دن اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے، اور پیش ہو کر اپنے تمام اعمال کا حساب دینا۔ یہ پہلی بنیاد تھی، یہ سب سے مضبوط بنیاد تھی معاشرتی امن کی، سب سے مضبوط۔ قانون کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، چور راستے تلاش کیے جا سکتے ہیں، لوگوں سے چھپا جا سکتا ہے، جدید ترین ٹیکنالوجی کو آپ مات دے سکتے ہیں، شکست دے سکتے ہیں، لیکن ایک بنیاد ایسی ہے جب مسلمان وہاں پہ پہنچتا ہے تو اس کا ایمان اسے کہتا ہے نہ یہاں پر کوئی دھوکہ دیا جا سکتا ہے، نہ یہاں سے بھاگا جا سکتا ہے، نہ یہاں سے چھپا جا سکتا ہے۔ اور وہ بنیاد صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کی نظروں میں ہیں، ہمارا ایک ایک عمل، چھوٹے سے چھوٹا عمل اور بڑے سے بڑا عمل اللہ کی نظروں کے سامنے۔ یہ سب سے بڑی بنیاد ہے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا۔ اور آج کے جو جدید ذرائع ہیں انہوں نے ہمیں یہ چیز کھول کے دکھا دی۔
یہ چیزیں ہمیں کھول کے دکھا دی ہیں. کئی دفعہ چالان ہوتا ہے، چالان آپ کے گھر میں آتا ہے، چالان آپ کے گھر میں آتا ہے، آپ کہتے ہیں جی میں نے تو وائلیشن نہیں کی، تو آپ کو پوری اس کی ریکارڈنگ دکھائی جاتی ہے. یہ دیکھیں جناب، سگنل ریڈ تھا اور آپ کی گاڑی یہ دیکھیں جب آ رہی ہے سگنل سے پہلے تب بھی سگنل ریڈ ہے، اور جب آپ سگنل توڑ رہے ہیں، اشارہ توڑ رہے ہیں، تب بھی سگنل ریڈ ہے. ثبوت موجود، قیامت والے دن اللہ دکھائیں گے. فلاں کو مارا تھا، اللہ مجھے تو نہیں پتا، ثبوت موجود، یہ دیکھو. آڈیو ریکارڈنگ، ویڈیو ریکارڈنگ، یہ دراصل انسان کو یہ بتاتی ہے کہ قیامت والے دن اللہ ایسے ہی ریکارڈ دکھائیں گے. سب کچھ موجود اور محفوظ. یہ پہلی بنیاد ہے. اب آپ تصور کیجئے جب یہ بنیاد لوگوں کے اندر رچ گئی اور بس گئی اور لوگوں کے اندر یہ چیز راسخ ہو گئی، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کسی کو پتہ چلے نہ چلے، کسی کو دھوکہ بھی دیا جا سکتا ہو، لیکن ایک اللہ ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، نہ اس کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، نہ اس سے چھپا جا سکتا ہے، نہ اس کے سامنے کوئی غلط بیانی کر کے جان بچائی جا سکتی ہے، اور قیامت والے دن اللہ نے ہمیں یہ دکھانا بھی ہے اور حساب بھی لینا ہے. جب معاشرہ یہاں تک پہنچا، جب یہ تصور راسخ ہوا، یہ بنیاد قائم ہوئی، تو پھر کیا ہوا؟ ماں کہتی ہے بیٹا ہمارے حالات بڑے خراب ہیں، کچھ آمدنی کی بہتری کی صورت پیدا کریں. تو بیٹی پوچھتی ہے اماں جی پھر کیا کریں، کیسے؟ تو ہم دودھ بیچتے ہیں نا، تو دودھ کی مقدار بڑھا دیتے ہیں. اماں جی دودھ کی مقدار کیسے بڑھائیں؟ ہمارے جانور جتنا دودھ دیتے ہیں ہم وہ بیچ دیتے ہیں، دودھ تو اتنا ہی نکلے گا. کہا ایسا کرتے ہیں تھوڑا سا پانی ڈال دیتے ہیں تو دودھ کی مقدار بڑھ جائے گی، دودھ کی مقدار بڑھ جائے گی تو آمدنی بڑھ جائے گی، تو ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے. تو بیٹی کہتی ہے اماں جان امیر المؤمنین نے منع کیا ہے کہ دودھ کے اندر پانی نہیں ملانا اور کسی قسم کی ملاوٹ نہیں کرنی، امیر المؤمنین نے منع کیا ہے. ماں کہتی ہے بیٹا امیر المؤمنین اپنے محل میں کہیں سویا ہوگا اپنے بستر میں، اسے کیا پتا. تو پھر بیٹی کہتی ہے اماں جان امیر المؤمنین کو پتہ ہو یا نہ ہو، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اسے تو پتہ ہے. یہ وہ بنیاد تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی. معاشرے میں امن کی پہلی بنیاد. معاشرے محکمے سوئے ہوئے ہیں، محکمے مانیٹرنگ نہیں کر پا رہے، ہم ان کی پہنچ سے دور ہیں، ہاں لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. رمضان کا مہینہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں ساتھیوں کے ساتھ، راستے میں ہیں تو دیکھا کہ ایک چرواہا ہے اور بکریاں چرا رہا ہے. اس کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے بھائی ہم ہیں سفر میں، تو ہم سفر میں ہیں تو ہمیں کچھ ضرورت ہے کھانے پینے کی، تو ایسا کرو کہ ایک بکری ہمیں بیچ دو، ایک بکری ہمیں بیچ دو، ہم تمہیں پیسے دے دیتے ہیں تاکہ ہماری ضرورت پوری ہو جائے. تو وہ آگے سے کہتا ہے حضرت میں تو غلام ہوں، مجھے تو صرف اس لیے رکھا گیا ہے کہ میں یہ بکریاں چراؤں، بیچنے کا اختیار مجھے نہیں ہے، تو مالک بیچ سکتا ہے، میں تو غلام ہوں. کہا اچھا پھر چلو ایسا کرو کہ تم ان میں سے کسی کا دودھ ہمیں دو، چلیں دودھ پی کے گزارا کر لیتے ہیں ہم. تو وہ کہنے لگا جی کہ مجھے مالک کی طرف سے اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ میں ان کا دودھ دو کر کسی کو دوں. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ارے یار مالک گھر میں ہوگا اسے کیا پتا چلے گا. تو اس غلام کے منہ سے صرف ایک جملہ نکلا، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں جائے گا، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں جائے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جملہ سنا تو ایسے جیسے تڑپ اٹھے، اور پھر اکثر کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ جو مجھے ایمان اس چرواہے نے سکھایا ہے نا اس کی کوئی مثال نہیں. فَأَيْنَ اللَّهُ، تو اللہ کہاں جائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جو بنیاد معاشرے میں امن کی قائم فرمائی وہ یہ بنیاد تھی. 3 بنیادیں تھیں، ان میں سے 2 بنیادیں جو ہیں وہ اعتقادی اور اخلاقی ہیں، ایک بنیاد قانونی ہے، اور قانون بالکل آخر میں آتا ہے، قانون بالکل آخر میں آتا ہے. پہلی جو 2 بنیادیں ہیں وہ اعتقادی اور اخلاقی ہیں. دیکھیے نا
اسلام کی خوبصورتی دیکھیے، اسلام کا کمال دیکھیے. معاشرہ پر امن ہو جائے، پورے معاشرے میں امن قائم ہو جائے، معاشرے کے ہر شخص کی جان، مال، عزت، آبرو، گھر بار، فصل، دکان، کاروبار، مارکیٹ سب محفوظ ہو جائے، پر امن ہو جائے، ہر شخص خیر و عافیت کے ساتھ، کیا مرد ہے، کیا عورت ہے، کیا بچہ ہے، کیا بڑا ہے، آئے اور جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قائم کر کے دکھایا، اور قائم کرنے کے لیے جن اصولوں کو اپنایا ان میں سے 2 اصول، ایک اعتقادی ہے اور ایک اخلاقی ہے. قانون ہے ہی نہیں اس میں. قانونی جو شکل ہے اور قانونی جو بنیاد ہے وہ تیسری اور سب سے آخری ہے، جب سزاؤں کا نفاذ ہوا، وہ سزائیں نافذ فرمائی، وہ آخری ہے. 90% معاشرے میں امن قائم ہو گیا بغیر کسی سزا کو لاگو کیے. کیوں؟ مسلمانوں کی تربیت فرما کر. تربیت کن بنیادوں پر؟ پہلی اعتقادی بنیاد ہے، عقیدے کی بنیاد. ارے بھائی دیکھو، تم جب بھی چل رہے ہو تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ سَارِبٌ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ. ارے جو تم میں سے دن کو چل رہا ہے نا، اللہ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. جو راتوں کو گلیوں میں پھر رہا ہے، اللہ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. جب آپ اٹھتے ہیں نا، تقلبک فی الساجدین، اور سجدوں میں جھکتے ہیں، اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. ارے تم کیا سوچ رہے ہو، کسی کو پتا یا نہیں پتا، ہم جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں. ان اللہ علیم بذات الصدور. تمہارے سینوں میں کیا پنپ رہا ہے اور کیا بن رہا ہے وہ ہم جانتے ہیں، وہ اللہ جانتے ہیں. اقرب الیہ من حبل الورید. تمہاری شارک، تم سمجھتے ہو اپنی شارک کے ہم قریب ہیں، سب سے زیادہ ہم اپنی شارک کے قریب ہیں. ہم تمہیں بتاتے ہیں نہیں، تم سے بھی زیادہ تمہاری شارک کے ہم قریب ہیں. یہ پہلی بنیاد ہے معاشرے میں امن کی. معاشرے میں امن کی. کوئی انسان چوری کرنا چاہے، چوری کرنے سے پہلے دیکھتا ہے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، دائیں بائیں. پہلے دائیں بائیں دیکھتا ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، نہیں دیکھ رہا. پھر اس کے بعد اوپر دیکھتا ہے، کہیں کوئی وہ کیمرہ تو نہیں لگا ہوا، کوئی دیکھ نہیں رہا، ٹھیک ہے، کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوا، چوری کرتا ہے. یہ تو آج چیز آئی ہے نا، یہ جدید ذرائع آج آئے ہیں. 1400 سال پہلے اللہ نے کہا تھا کیمرہ ہے یا نہیں ہے، کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، وہ اللہ کی ذات ہے جو ہر کسی کو دیکھ رہی، ہمہ وقت دیکھ رہی ہے. حضور علیہ السلام کے پاس خاتون آئی، بوڑھی خاتون، اماں جی. ان کا اور ان کے خامن تک کوئی جھگڑا ہو گیا اور ایسی شکل بن گئی کہ جس میں طلاق ہو جاتی ہے. حضور علیہ السلام اس سے فرما رہے ہیں کہ بھائی ابھی تک کی جو تعلیمات میرے پاس ہیں نا، ابھی تک اس کے مطابق تو آپ کا یہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے. تو وہ کہتی ہے میں بوڑھی اماں ہوں، میں اس بڑھاپے میں کہاں جاؤں گی، کہاں جاؤں اس بڑھاپے میں، ساری زندگی میں نے اس کے ساتھ گزار دی ہے، میں نے اس بڑھاپے میں اب کہاں جاؤں. اور صراحتاً اس نے طلاق بھی نہیں دی. کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جن میں طلاق کا شائبہ ہوتا ہے، لیکن صراحتاً طلاق نہیں دی، طلاق بھی نہیں دی. میں بوڑھی ہوں، کہاں جاؤں گی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ساتھ ہی گھر میں موجود ہیں، کہتی مجھے آواز تو آ رہی تھی، کوئی خاتون کوئی بات کر رہی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کہہ رہی ہیں. یہ گفتگو چل رہی ہے، وہ گفتگو چل رہی ہے، وہ عورت تھوڑی سی حضور علیہ السلام کے ساتھ بحث کر رہی ہے. ساتھ حضرت عائشہ کو الفاظ سمجھ نہیں آ رہے، کوئی بھن بھناہٹ سی ہے، 2 آدمی تھوڑے سے فاصلے پہ بات کر رہے ہیں، ہلکی ہلکی سرگوشیوں کی سی آواز آ تو رہی ہے. اور وہ خاتون کہہ رہی ہے لیکن میں کہاں جاؤں، مجھے بتائیے نا، میں بڑھاپا ہے، بوڑھی ہو گئی ہوں، میں کہاں دھکے کھاؤں گی اب جا کر. طلاق بھی اس نے نہیں کہی ہے، کچھ الفاظ ایسے کہیں کہ شاید طلاق کا شائبہ ہو. آپ نے فرمایا کہ اب تک کے جو تعلیمات میرے سامنے اس کے مطابق تو طلاق ہو گئی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. یہ بحث چل رہی ہے، گفتگو چل رہی ہے، ساتھ والوں کو نہیں پتا کیا بات چل رہی ہے. فوراً حضور پہ قرآن اترتا ہے. اور ہاں وہ ساتھ یہ بھی کہتی ہے اچھا ویسے تو صبح و شام آپ پر وحی اترتی رہتی ہے، اب میرا معاملہ آیا تو آپ کہتے ہیں مجھ پر کوئی وحی ہی نہیں اتر رہی. ویسے تو صبح و شام آپ کے اوپر وحی اتر رہی ہے، یہ بھی وحی اتری ہے، جنت میں یہ ہوگا وحی اتری ہے، جہنم میں یہ ہوگا وحی اتری ہے، اور میرا یہ جو معاملہ گھر کا ہے تو اب کوئی وحی نہیں ہے. تو جب یہ ساری باتیں کر لی اس نے، پھر کہنے لگی اللہم انی اشکو الیک بثی و حزنی. اللہ پھر تیرے ہی سامنے شکایت کرتی ہوں،
ابھی یہ بات ہو رہی ہے، وہ عورت گئی نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ سے ابھی واپس نہیں ہوئے، جبرائیل تشریف لائے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ ترجمہ سمجھیے، بہت سے حضرات سمجھتے بھی ہیں یہ جو خاتون آپ سے بحث کر رہی ہے نا، یہ اماں جی جو بحث کر رہی ہے نا، اللہ نے اس کی بات سن لی، اس نے ہاتھ اٹھا کے شکایت کی نا، اللہ نے شکایت سن لی، تشتکی الی اللہ، یہ اللہ کے سامنے شکایت کر رہی تھی، شکوہ۔ اب اللہ ہم میں سے دو لوگ جب بات کر رہے ہوتے ہیں نا، اللہ ایسے ہماری بات سن رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ نے صرف مکہ یا مدینہ کی اس خاتون کی بات سنی تھی، اور ہم جو کسی کے کان میں بات کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کے ساتھ بحث مباحثہ کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں یا کسی کے ساتھ فراڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ ہماری نہیں سن رہا ہوتا، بس صرف ان دو کی سنی تھی؟ نہیں۔ ما یکون من نجوى ثلاثہ الا هو رابعهم، جو تین آدمی ایک دوسرے کے ساتھ کان سے کان جوڑ کر جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں نا، سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں، الا هو رابعهم، چوتھا اللہ ان کے درمیان میں موجود ہوتا ہے، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اور جہاں پانچ ہوتے ہیں نا، چھٹا اللہ ان کے درمیان موجود ہوتا ہے، ولا ادنى من ذلك ولا اکثر، اس سے کم ہو یا زیادہ ہو، الا هو معهم اینما كانوا، ارے تم جہاں کہیں بھی ہوگے، جس زمانے میں، جس معاشرے میں، اللہ تمہارے ساتھ، تمہارے درمیان موجود ہوگا۔ ایسے ہی جیسے وہ خاتون حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بات کر رہی ہے، ساتھ والی خواتین کو آواز نہیں آ رہی، اللہ نے سن بھی لی، فرشتہ بھی بھیج دیا، سن بھی لی اللہ نے۔ ایک بڑے مزے کی آپ کو بات بتاؤں، نماز کی ایک بڑی عجیب خوبی ہے، بڑی عجیب خاصیت ہے نماز کی، اور نماز دن کے اندر پوری دنیا کے اندر مسلمان پڑھ رہا ہے، اور یہ سینکڑوں میں نہیں ہے مسلمان، بلکہ ہزاروں میں ہے، لاکھوں میں ہے، کروڑوں میں مسلمان نماز پڑھ رہا ہے، شاید عرب بھی آپ کہہ سکتے ہیں، عرب کو بھی ٹچ کرتا ہو وہ مسلمان نماز پڑھ رہا ہے، رکوع میں گیا ہے، تو رکوع میں جب جاتا ہے تو وہ پڑھتا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ جب رکوع سے اٹھتا ہے تو ذرا آپ سب ایک دفعہ بول کے بتائیے کیا پڑھتا ہے؟ کبھی اس کا سوچا ہے ترجمہ کیا ہے؟ سوچا ہے کبھی؟ اس کا ترجمہ یہ ہے، رکوع میں منہ نیچے کی طرف تھا، جھکے ہوئے تھے، آواز نکل رہی ہے تو نیچے کی طرف جا رہی ہے، ہاں، اور کیا کیا تم نے؟ اللہ کی حمد بیان کی نا، اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کی نا، تو ابھی تم اٹھ رہے ہو، سمیع اللہ لمن حمیدہ، ارے تم نے جو اللہ کی حمد بیان کی، اللہ نے سن لیا۔ ہاں، یہ وہ اعتقادی اور عقیدے کی تربیت تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ایمان والوں کی۔ ارے بھائی، معاشرے کے اندر جب تم نکلو گے، برائی کا خیال آئے، گناہ کا خیال آئے، شر کا خیال آئے، نقصان کا خیال آئے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کسی کو پتہ چلے نہ چلے، ایک بات یاد رکھنا، وہ اوپر اللہ بیٹھا ہوا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے۔ پھر رات کے وقت اندھیرے میں جب وہ بچی کہتی ہے، ماں کہتی ہے پانی ڈال دو، کوئی نہیں دیکھ رہا، تو وہ بچی کہتی ہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ پھر جرم نہیں ہوتا، پھر جرم نہیں ہوتا، پھر ملاوٹ نہیں ہوتی، پھر ایک ملازم غلام وہ بھی کہتا ہے کہ میرا مالک یہاں نہیں ہے، وہ نہیں دیکھ رہا، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں جائے گا، وہ تو دیکھ رہا ہے نا، میں کیسے اپنے مالک کی اجازت کے بغیر دودھ دھو کر میں آپ کو دے سکتا؟ اور یہ بھی ہے، پھر بھی انسان ہے، کہیں غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے پھر بھی ہو جاتی ہے، لیکن جب یہ تصور ہے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، جب یہ تصور ہے اور کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو خاتون ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، صحابیہ خاتون ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں، اللہ کے نبی مجھ سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی مجھ سے، طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے۔ تو وہ اس طرف آئی ہیں، خاتون نہ اس طرف آئی ہیں، قریب بیٹھی ہیں، طہرنی یا رسول اللہ، تو آپ نے چہرہ مبارک یوں پھیر لیا۔ وہ خاتون اس طرف آئیں، طہرنی یا اللہ کے نبی مجھے آرام نہیں آ رہا، سکون نہیں آ رہا، میں اس گناہ کے ساتھ کل اپنے رب کے پاس چلی گئی، میں کیا جواب دوں گی؟ عورت ذات جس کو ڈر ہوتا ہے
کہ میں تو دنیا میں ذلیل ہو کے رہ جاؤں گی، بدنام ہو کر رہ جاؤں گی. شریف عورت کو ڈر ہوتا ہے میں بدنام ہو کر رہ جاؤں گی، اور وہ خود آ رہی ہے. اللہ کے نبی ہو گئی ہے غلطی ہو گئی ہے، طاہر نہیں، مجھے پاک کیجئے. ارے کیسے پاک ہوگی؟ کوئی غسل نہیں ہے کہ غسل جا کے غسل کر لو پاک ہو جاؤ گی، یا میں تمہارے لیے دعا کروں تم پاک ہو جاؤ گی. کیسے پاک ہوگی یہ خاتون؟ یہ سامنے کھڑی ہوگی، مرد اپنے ہاتھوں میں پتھر لے کے کھڑے ہوں گے، وہ مرد پتھر اس کو ماریں گے، اتنا ماریں گے کہ یہ عورت مر جائے گی. جب یہ عورت مر جائے گی، اس پر سزا لاگو ہو جائے گی، یہ عورت پاک ہو جائے گی. اور وہ کہہ رہی طاہر نہیں یا رسول اللہ، مجھے پاک کیجیے اللہ کے رسول، میں اس برائی کے ساتھ، اس گناہ کے ساتھ اپنے رب کی حضور نہیں جا سکتی، مجھے پاک کیجیے اللہ کے نبی. حضور چاہتے ہیں کہ پردہ رہے عورت کا، یہ چلی جائے کہیں نہ آئے، وہ ادھر آتی ہے. حضور جب یہاں سے منہ پھوڑتے وہ سامنے آ جاتی. آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ اس غلطی کے کچھ ماں بعد اثرات تو نہیں ہوئے؟ کہ اللہ کے نبی اثرات تو ہیں، کچھ امید سی ہو گئی ہے میرے پیٹ میں. فرمایا ایسا کرو چلو تم جاؤ، تو جب تم اس سے فارغ ہو جاؤ تو پھر آ جانا. وہ خاتون جاتی ہے، 8 ماہ 9 ماہ جو بھی وقت گزرتا ہے، بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے، وہ پھر آتی ہے 9 ماہ کے بعد. طاہر نہیں یا رسول اللہ، اپنا بچہ چھوڑ کر مجھے پاک کیجئے. میں بچہ چھوٹا ہے، اسے دودھ کون پلائے گا؟ جاؤ اس کو دودھ پلاؤ. جب وہ بچہ دودھ پی لے، 2 سال کم سے کم مدت ہوتی ہے، تو پھر آنا. تو یہ پردہ رہ جائے اس عورت کا، کسی طرح یہ عورت محفوظ ہو جائے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ اس کو معاف کر دے. اللہ کا معاملہ ہے. جب حضور کے سامنے آ گئی تو پھر تو قانون سامنے آ گیا نا، جرم ہے اور قانون کے سامنے آ گیا، اب تو سزا ہے، اب تو سزا ہے. تو آپ چاہتے ہیں کہ معافی مانگ لے، مجھ پر کوئی وحی اتر جائے، اللہ نے معاف کر دیا، اب اس کو سزا نہ دی جائے. لیکن وہ خاتون 9 ماہ کے بعد طاہر نہیں یا رسول اللہ، بچہ چھوٹا ہے ابھی، دودھ پلاؤ اس کو، یہ دودھ پی لے. وہ خاتون چلی جاتی ہے. پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے، بچہ دودھ 8 9 ماہ، سال 1.25 سال کے بچہ اب اس پوزیشن میں ہوگا کہ کچھ اور کھا پی سکے. پھر آتی ہے طاہر نہیں یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھے پاک کیجیے، میں اس گناہ کے ساتھ اللہ کے پاس نہیں جانا چاہتی. جب یہاں تک معاملہ ہو گیا، اقرار خود اس کی زبان سے ہے، اور پھر اب قانون کا معاملہ آ گیا ہے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر سزا لاگو فرمائی. ہاں یہ عقیدے اور اعتقادی تربیت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. بات یہاں سے شروع ہوئی تھی. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں. اللہ کے رسول بدامنی ہے راستوں میں، شہر گاؤں دیہات گلیاں بازار محفوظ نہیں ہے، جانیں محفوظ نہیں ہے، ڈاکو لوٹ لیتے ہیں. آپ نے فرمایا اگر تم زندہ رہے تو دیکھو گے کہ ایک عورت سینکڑوں میل کا سفر اکیلے طے کر کے اپنی اکیلی سواری پہ آتی ہے، مکہ طواف کرتی ہے، بیت اللہ کا واپس جاتی ہے، اسے اللہ کے سوا کوئی ڈر نہیں ہوگا. عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نے خود دیکھا اس عورت کو، وہ آئی، اکیلی آئی، مکہ آئی، سفر کر کے واپس گئی، خیر و عافیت سے واپس گئی. یہ امن قائم فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ امن کیسے قائم فرمایا؟ یہ امن کیسے قائم ہوا؟ بدامنی تھی، آج ہمارے ہاں بھی، ہم بھی بدامنی سے پریشان ہیں، جان محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں. یہ امن کیسے قائم فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ اس کے لیے آپ نے 3 کام کیے، 3 بنیادوں پر معاشرے کو پرامن فرمایا. جو پہلی بنیاد تھی وہ اعتقادی اور عقیدے کی بنیاد تھی کہ یاد رکھ ایک مسلمان، اللہ تجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، اور کل قیامت والے دن تو نے اللہ کے سامنے جا کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. یہ پہلی بنیاد تھی معاشرے میں امن کی. اگلی جو 2 بنیادیں ہیں وہ انشاءاللہ اگلے جمعہ میں آپ کے سامنے